اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا. اس لیسن کا یہ پارٹ 1 ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر درس کو، ہر لیسن کو ہم 2 پارٹس میں انجام دیتے ہیں. پارٹ 1 میں قرآن کے آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ورڈز ہے اسے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. پھر جو ہمارا پارٹ 2 ہوتا ہے اس کے اندر ہم گرامر کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اور پھر جو پریکٹس ہمیں کرنی ہے کہ ان ورڈز کو یوز کر کے انہیں جوڑ کر جو آیات ہے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہم انجام دیتے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب کے 6 درس آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو 7ویں درس میں آپ کانفیڈنس فیل کر رہے ہوں گے اس ترجمے کے حوالے سے، کہ جیسے انسان زیادہ پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ چیز انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو آئے اپنے آج کے درس لیسن نمبر 7 کو شروع کریں. میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تاکید کروں گا کہ اس یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے جو TRS اکیڈمی دا رائزنگ سن کی ویب سائٹ کا لنک ہے، trs.ngo. اس پر جا کر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک قرآن کا سیکشن ہے، وہاں پر آپ جائیں، اپنے ڈیٹیلز کو انٹر کریں، آپ رجسٹر وہاں پر ہو جائیں گے. اور پھر رجسٹر ہونے کے بعد آپ یہ کتاب کو وہاں پر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انگلش میں، ہندی میں اور اردو میں. البتہ ہندی وہی اردو ہے، صرف اس کی اسکرپٹ ہندی یعنی وہی دیوناگری اسکرپٹ ہے. تو آپ کتاب کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، اور اگر کتاب کے ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں جو سبیل میڈیا کا نمبر ہے اس کے ذریعے ہمیں ضرور اطلاع دے دیجئے گا، یا اس ویڈیو کے کامنٹ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فائل ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تاکہ ہم جلد سے جلد اسے ٹھیک کر سکیں. کیونکہ اس فائل کا ہونا جو میرے پاس ابھی سامنے میرے اسکرین پر موجود ہے، یہ آپ کے پاس ہونا اس کا بے حد ضروری ہے. آئے اپنے درس کو آج شروع کریں. سب سے پہلے اس درس میں جو آیات ہے اس کی تلاوت کو ہم سنیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. ان آیات کی تلاوت کو سننے کے بعد آئے اس لیسن میں جو ورڈز ہے اس کا میننگ جاننے کی، پہچاننے کی، اور
اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی، میمورائز کرنے کی ہم کوشش کریں۔ نمبر آف ورڈز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، 120 ورڈز ہم سیکھ چکے ہیں، اور یہ درس جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ٹوٹل 140 ورڈز قرآن کے ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ تو آئے فرسٹ ٹائپ آف ورڈز جو کیا تھے، فرسٹ ٹائپ آف ورڈز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ناؤنس، یعنی اسما، یعنی نیمز۔ یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ پہلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آل۔ آل یہ لفظ ہے آپ کا سنا ہوا ہے، جو ہم بعض جگہوں پر اردو میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے، آل ابراہیم، آل علی۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ علی کی آل، یعنی علی کا گھر، علی کے گھر والے۔ تو فیملی کو اگر ریفر کرنا ہے، آل گھر والے یعنی فیملی ممبرس، تو میں یہاں پہ لکھ لوں گھر والے یا فیملی۔ یا آپ نے سنا ہوگا آل رسول، جو ہم عزاداری کے ایام میں محرم میں سنتے ہیں کہ آل رسول کو قید کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول کے جو گھر والے تھے، گھر والیاں تھی، جو خواتین، معزز محترم خواتین تھی اس عظیم گھرانے کی، انہیں بندی اور قیدی بنا لیا گیا۔ تو آل کا مطلب ہے گھر والے، فیملی ممبرز۔ دوسرا لفظ ہے، وہ بہت ایزی لفظ ہے، میں نے مثال کے طور پہ اس ورڈ کو بار بار یوز کیا ہے اپنے پریویس لیسنز میں، وہ ہے بیت۔ بیت یعنی گھر، گھر یا ہاؤس، تو گھر یا ہاؤس، بیت یعنی گھر۔ اور یہ بھی ایسا لفظ ہے جو بار بار ہم سنتے رہتے، بیت اللہ۔ کعبے کا نام کیا ہے؟ مکہ کے اندر کعبہ، اس کا نام ہے بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ بیت المعمور، جو مسجد اقصی میں مسجد ہے، اس کا ایک نام ہے بیت المعمور۔ اور اسی طرح بہت سارے ورڈز ہیں جہاں پر یہ لفظ بیت ریپیٹ ہوتا ہے۔ بیت یعنی گھر، جہاں پر انسان جاتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہم اس سے سملر ورڈ دیکھ چکے ہیں۔ یہ در حقیقت 4 ورڈز ہے جس کا سیم میننگ ہے، ابی، ابو، ابا، اور میں یہاں پہ اضافہ کر دوں اب۔ اب یہ اسی طرح ہے، اس سے سملر ہم کیا دیکھ چکے ہیں، اخی، اخو، اخا، اخ۔ اس کا میننگ کیا تھا؟ بھائی۔ ہم نے آیت میں بھی دیکھا، اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا۔ دیکھیں جو آیت ہم نے کی تھی، یہاں پر جو ورڈ ہے وہ ہے ابی، ابو، ابا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ بہت ہی آسان، اس کا میننگ ہے والد یا باپ۔ انگلش میں کہیں گے فادر۔ فادر کے لیے عربک میں کیا ورڈ ہے؟ اب، ابو۔ اور ہمارے البتہ کچھ جگہوں پہ کہتے بھی ہے ابو، کچھ کلچرز میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے والد کو پکارنے کے لیے، ان کو ریفر کرنے کے لیے۔ ابو یہ اسی عربی سے لیا ہوا، یہ ابو ہمارے یہاں آ کر بن گیا ابو۔ تو یہ رہا ہمارا تیسرا ورڈ۔ چوتھا ورڈ جو اس اب کا اپوزٹ ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ ورڈز پیئرز میں آتے ہیں۔ ہر باپ کا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے۔ تو آئے یہاں پر ہم جو بیٹے کے لیے لفظ ہے اسے دیکھیں، وہ کیا؟ ابن۔ ابن، ابن یعنی بیٹا۔ یہ ترجمہ میں یہاں پہ لکھ دوں، بیٹا یا سن۔ لڑکی کے لیے، بچی کے لیے ایک الگ ورڈ ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں ہم اسے سیکھیں گے۔ اور ہم اردو میں بھی جینڈر کے حساب سے الگ الگ ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا، بیٹی۔ انگلش میں بھی اسی طرح ہے، سن، ڈاٹر۔ تو یہاں پہ سن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابن۔ اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے علی ابن ابی طالب، یعنی علی جو ابی طالب کے بیٹے ہے، علی ابن ابی طالب۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ بھی بہت آسان ہے۔ آج کے جو
جو لسٹ ہے اس میں بہت سارے ایزی ورڈز ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عربک کے اندر بالخصوص قرآن کے اندر جو ورڈز ہیں وہ اردو میں فراوان یوز ہوتے ہیں. بس ہم تھوڑی محنت کریں. ہمارے لیے قرآن سیکھنا دیگر زبانوں کے نسبت، آپ تصور کریں ایک انسان جو صرف انگلش جانتا ہے، فرض کرے ایک یورپ میں یا کسی اور جگہ پہ رہنے والا، وہ مسلمان بنتا ہے، کسی ایسٹرن لینگویج سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ اردو جانتا ہے نہ دیگر کوئی زبان سے آشنا ہے، اونلی انگلش جانتا ہے. اس کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے ان ورڈز کو میمورائز کرنا، لیکن ہمارے لیے یہ بہت آسان کام ہے. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے حکمہ، یا ہم اس کو کہتے ہیں حکمت. حکمہ، اور ہم اس سے ریلیٹڈ ورڈ پہلے دیکھ چکے، وہ کیا تھا؟ حکیم. حکیم خدا کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ خدا حکیم ہے. حکمہ یعنی حکمت، سمجھ بوجھ، وزڈم جسے انگلش میں کہتے ہیں. تو حکمت کا ترجمہ ہم وہی حکمت لکھیں گے، اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے وزڈم. اور وہ انسان جس کے پاس وزڈم ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وائز یا حکیم انسان. ایسا انسان جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ بھی بہت آسان ہے، ہم ہر روز ہم اپنی زندگی میں اسے سینکڑوں بار یوز کر چکے ہیں، یوز کرتے رہتے، وہ ہے نبی. نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو ہم کہیں گے نبی یا پیغمبر. اور انگلش میں اگر آپ اس کا ایکویویلنٹ چاہتے تو وہ بن جائے گا پروفیٹ، یا اسے اپوسل بھی کہا جاتا ہے، APOSTLE، اپوسل، لیکن پروفیٹ شاید زیادہ رائج ہو. تو یہ رہے ہمارے کچھ ورڈز. ہم رائٹ سائڈ کے روز سے ابھی لیفٹ سائڈ پر جا رہے ہیں. صدیق ہمارا نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ صدیق. یہ کس فیملی سے ہے آپ کے لیے پہچاننا بہت ہی ایزی ہے. آپ بتائیں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ روٹ لیٹرز، حروف اصلی کے کانسیپٹ کو نہ بھولے کہ حروف اصلی وہ اصلی لیٹرز ہیں ایک ورڈ میں جو اس فیملی کے تمام ورڈز میں ریپیٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے روٹ لیٹر؟ صاد، دال، کاف. یہ تین ہے، صاد، دال، کاف. اور اس فیملی کے ورڈ سے آپ آشنا ہے. فار ایگزامپل صادق، رسول اللہ کے لقب میں سے ایک لقب کیا تھا؟ صادق. ہمارے چھٹے امام کا معروف ترین لقب کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. صادق، صدیق، صدق یعنی سچائی. تو صدیق یعنی سچا انسان. صدیق اس انسان کو کہتے ہیں یا اس ذات کو کہتے ہیں جو سچی ہو. تو خدا کے صفات میں سے بھی ایک صفت کیا ہے؟ صدیق. یعنی خدا کی ذات وہ ذات ہے جو کبھی جھوٹ یا واقعیت کے خلاف کوئی چیز بیان نہیں کرتی. لیکن شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ اگر صدیق کا مطلب سچا ہے اور صادق کا مطلب بھی سچا ہے تو ان دو میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یہی نقطہ ہے جو پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ عربک میں بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، جب ہم کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں. میں نے مثال دی تھی صراط، سبیل، طریق. ان تینوں کا ٹرانسلیشن ہم کیا کہتے ہیں؟ راستہ یا پاتھ. لیکن ان کے اندر کچھ فائن ڈفرنس میننگ میں موجود ہے. اسی طرح جب ہم صادق یا صدیق کا ترجمہ کرتے ہیں تو نارملی ہم کیا لکھتے ہیں؟ سچا انسان، سچا شخص. لیکن ان میں فرق موجود ہے. فرق کیا؟ صدیق کا ریئل میننگ کیا ہے؟ وہ انسان یا وہ ذات جو بہت زیادہ سچا ہو. صادق یعنی سچا انسان، صدیق یعنی جو نہایت درجے صدق اور ٹروتھ فلنس اور سچائی پر فائز ہے، جو ہائیسٹ لیول آف ٹروتھ فلنس اس کے اندر موجود ہے. ایک مبالغہ ہے، اسے کہا جاتا ہے صیغہ مبالغہ، یعنی ایک کوالٹی کو بہت زیادہ اپنے اندر رکھنا، ایگزیجریشن جسے کہتے ہیں. تو صدیق یعنی بہت زیادہ سچا، ایکسٹریملی ٹروتھفل اگر انگلش میں آپ چاہتے اس کا میننگ. میثاق، میثاق، یہ میثاق نیا لفظ ہے، ہم اردو میں اسے استعمال نہیں کرتے.
اور اس کو بھولنے کا زیادہ امکان ہے تو آپ یہاں پر ایک سٹار بنا لیں جیسے میں نے بنایا، تاکہ اس کو ریممبر کرنا آسان ہو جائے۔ میثاق یعنی عہد، یعنی وعدہ، کسی چیز کا ہم عہد کر لیتے ہیں، ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ دیتے ہیں، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کویننٹ، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کویننٹ، یعنی ایک فرم پرومس، ایک کمٹمنٹ، کسی بات کا ہم عہد کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے یہ میثاق کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں یہ ہمارا کورس آپ شروع سے لے کے اینڈ تک کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے کوئز اور ایگزام میں شرکت کریں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ میں سے 7 لوگوں کو کربلا کی زیارت پر جانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اسے کہتے عہد کرنا، کمٹمنٹ دینا، اسے کہتے میثاق۔ اگلا لفظ جو ہمارے سامنے وہ ہے ملت۔ اور یہ بھی ہمارا سنا ہوا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں ملت اسلام۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے دین یا مسلک۔ دین، کسی ریلیجن کو عربک میں، کیونکہ ریلیجن، دین بھی ایک مسلک اور ایک طریقہ ہے، ایک پاتھ، ایک وے آف لائف ہے، اسی لیے دین کو بھی کہا جاتا ہے ملت۔ ملت اسلام یعنی اسلام کا دین، یا کسی مسلک کو، کسی پرسنالٹی کا طور طریقہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ملت۔ جس طرح قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا، تمہارے والد ابراہیم کا مسلک، طور طریقہ، جو توحیدی طور طریقہ ابراہیم نے ہم سب کو سکھایا ہے۔ ملت کا ٹرانسلیشن بن جائے گا دین یا مسلک۔ مسلک یعنی پاتھ، طریقہ جس پر ایک انسان اپنی زندگی میں چلتا ہے۔ اس کے بعد جو 3 لفظ ہے اس کا ایکسپلینیشن ضروری نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نام ہے۔ مریم، بی بی مریم سلام اللہ علیہا، والدہ جناب عیسیٰ کی، ان کا یہ نام ہے۔ انگلش میں کہا جائے گا میری۔ ابراہیم عظیم الشان نبی، انگلش میں کہا جائے گا ابراہیم۔ اور آدم ابو البشر، پہلے انسان اس زمین پر، آدم سے انگلش میں کہا جائے گا ایڈم۔ لیکن ہم اردو میں جو عربی میں لفظ ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں، ہم مریم کو مریم ہی کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے، بچی کے لیے اگر کوئی ایک اچھا نام چاہتا ہے رکھے تو مریم بہترین ناموں میں سے ہے۔ البتہ اہل بیت کے نام بھی ہمارے سامنے موجود ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے ہمارے پاس۔ ابراہیم کو ہم ترجمہ کریں گے ابراہیم، اور آدم کو ہم ترجمہ کریں گے وہی آدم۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے زوم ان کیا ہوا تھا اس لیے کچھ لفظ میرے چھوٹ گئے، تو 4 لفظ اور ہے جو مجھے ایکسپلین کرنے ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ لسٹ یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ نبیین، نبیون، نبی کے بعد کیا ہے؟ نبیین، نبیون۔ یہ کیا ہے؟ پلورل ہے، ایک نبی، ایک سے زیادہ نبی۔ ایک سے زیادہ نبی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ نبیین یا نبیون۔ ہم اردو میں کیسے اسے ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انبیاء، انبیاء، یا پلورل انگلش میں کیا کہیں گے؟ پروفیٹس۔ تو یہ بن جائیں گے نبیین یا نبیون۔ مسلمین، مسلمون، مسلمان کی جمع، انگلش میں کیا کہیں گے؟ مسلمس۔ مسلمان، مسلمان جب جمع ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمین یا مسلمون۔ اور 2 لفظ ہمارے سامنے، عیسیٰ یعنی جیزس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اور عمران۔ عمران بھی ایک نام ہے جو قرآن میں تکرار ہوا ہے۔ تو یہ رہے ہمارے ناؤنس۔ ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے، تو آپ مجھے چھوڑ کر یہاں نہیں جائیے گا، ہمارا آدھا کام یہاں پر ہوا ہے۔ یہ وہ درس ہے جہاں پر ہمارے پاس کوئی نیو حرف یا پروناؤن موجود نہیں ہے، بس کچھ افعال ہے جنہیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھیں کتنے فعل ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس کل ملا کر اس درس میں 8 افعال اور وربز موجود ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ تو افعال، پہلا فعل کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں
آپ کی اسکرین پر آتینا، پہلا فعل کیا ہے؟ آتینا. آتینا کا میننگ کیا ہے؟ ہم نے دیا. دیکھیں ارسلنا ہم نے بھیجا، انزلنا ہم نے نازل کیا، بعثنا ہم نے مبعوث کیا، آتینا ہم نے دیا. کسی چیز کو دینے کو کہتے ہیں آتینا، ہم نے دیا. تو دیکھیں یہ اس کا ٹینس بھی ہم جان لیں. یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، اور یہ پلورل ہے، ہم نے. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس فعل کے بارے میں ہم جانتے ہیں. دوسرا لفظ لیکن دیکھیں آتینا، یہ جو روٹ ہے اس کا، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو اسے ہمیں میمورائز کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوگی. تو ہم اسے سٹار کر لیں. اگلا لفظ بھی ہمارا سٹار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی نیو ہے. اخذنا، اخذنا. دیکھیں آتینا ہم نے دیا، اخذنا ہم نے لیا. دیکھیں یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے اپوزٹس ہے، آتینا اور اخذنا. اخذنا یعنی پھر سے دیکھیں نہ، ہم نے لیا، ہم نے دیا. آتینا ہم نے لیا، اخذنا. تو یہ رہے دو ہمارے وربس. نیکسٹ ورب ہمارا کیا ہے؟ کانت. کانت یہ بہت ہی سملر آپ کو نہیں لگتا؟ اس سے سملر جو ورڈ ہم دیکھ چکے وہ کیا تھا؟ کانا. کانا ہم دیکھ، کانا کا میننگ کیا تھا؟ وہ تھا. کانت کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھی. فرق کیا ہے؟ فرق بس یہ ہے کہ کانا مسکیولین ہے، مذکر ہے، میل کے لیے. ایک میل کے لیے ہم یوز کرتے وہ تھا، یعنی وہ ایک مرد تھا، پاسٹ ٹینس. اگر آپ کہنا چاہتے وہ ایک خاتون یا لیڈی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ کانت. یہ فیمینائن ہے، مؤنث ہے، اسے اردو میں کہا جاتا ہے مؤنث. مذکر یعنی مسکولین، مؤنث یعنی فیمینائن. تو دیکھیں بہت ہی سمپل ہے، مسکولین کو فیمینائن میں بنانا. کانا، کانت. اگلا ہمارا ورڈ ہے یعلمون. آپ بتائیے کس فیملی سے ہے؟ اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. یعلمون، یعلمون کس فیملی سے ہے؟ علم سے ہے. یعلمون، علم. اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں. وہ لوگ سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زیادہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ورڈ کیا ہے؟ پلورل ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جانا پاسٹ میں، نہ، وہ لوگ جانتے ہیں، پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. کیسے کہیں گے عربک میں؟ یعلمون، وہ لوگ جانتے ہیں. تو یہ رہے ہمارے 4 فعل. نیکسٹ پیج پر آ جائے اور ہمارے پاس 4 فعل اور وربس باقی ہے، اس کو بھی ہم، اس کا میننگ بھی ہم دیکھ لیں. جو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے سما، اور یہ ہمارے لیے نیو ورڈ ہے، اس کو تھوڑا ہمیں ریممبر کرنا ہوگا. لیکن میں اس کا روٹ آپ کے لیے بتا دوں، یہ کس روٹ سے ہے؟ یہ ہے الف، سین اور میم سے، اسم سے ہے. یعنی اگر اس فیملی کا دوسرا ورڈ آپ جاننا چاہتے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم. تو سما کا کیا میننگ ہے؟ اس نے نام رکھا. دیکھیں ہم والد اپنے فرزند کا نام رکھتے ہیں، والد والدہ مل کر. تو اس فعل کو، اس نام رکھنے کے ایکشن کو عربک میں ہم کس طرح بیان کریں گے؟ سما. اس نے نام رکھا، اس نے نام رکھا. تو دیکھیں کچھ چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے. اس. رکھا کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اس نے نام رکھا، یہ اسم کے فیملی سے ہے. تو چلا دھیرے دھیرے ہم یہ بھی سمجھنا شروع کریں گے. نیکسٹ ورڈ ہمارا کیا ہے؟ نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے اصطفیٰ. اصطفیٰ. اس سے سملر ورڈ آپ سن چکے ہیں، وہ کون سا ہے؟ مصطفیٰ، جو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب اور ٹائٹل ہے مصطفیٰ. اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ آئے دیکھیں. اصطفیٰ یعنی اس نے چنا، یہ فعل ہے. اصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟
اس نے چنا یا منتخب کیا، انتخاب کیا، چوائس کیا، سلیکٹ کیا. تو مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون. اللہ نے جب دیکھا کہ پوری کائنات میں، پوری بشریت میں سب سے زیادہ مطیع اللہ کا بندہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو انہیں ایک عظیم کام کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا. یہ خدا کی چوائس ہے، یہ خدا کا سلیکشن ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے مصطفیٰ. تو استفا اس کا فعل ہے، یعنی اس نے چنا، پاسٹ ٹینس ہے اور تھرڈ پرسن ہے. اس نے ماضی میں، پاسٹ میں چنا یا منتخب کیا. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے کمانڈ. تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہمارے سامنے کمانڈ ہے. ایک اور نقطہ بیان کر دوں، سما اور استفا میں کامن چیز کیا ہے؟ یہ دونوں پاسٹ ٹینس ہیں. اور اسی طرح اذکر و توکل میں کامن چیز کیا ہے؟ یہ دونوں کیا ہے؟ کمانڈ ہے. کمانڈ یعنی امر، کسی کو ہم کمانڈ دے رہے ہیں. کیا؟ اذکر. اور اس کی علامت بھی ہمارے سامنے تھی، میں نے پہلے بتائی تھی کہ یہ ساکن سے اینڈ ہوتا ہے. اذکر، اذکر ہمیں رکنا ہے. توکل ایک سکون، وہاں پہ ساکن ایک سٹاپ موجود ہے. یہ سائن ہے کہ یہ فعل امر ہے، یہ کمانڈ ہے. اذکر یہ کس فیملی سے آپ بہترین، آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں، یہ ذکر سے ہے. اذکر، ذکر، ذکر یعنی یاد کرنا، ریممبر کرنا. تو اذکر کا میننگ کیا ہوگا؟ کمانڈ ہے. یاد کرو، ریممبر انگلش میں ہم کہیں گے، کسی کو ریممبر یعنی اذکر، تم یاد کرو. ایک انسان سے بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توجہ کرے، یہ سنگیولر ہے. میں آپ سے سوال کروں کہ اسی اذکر کو آپ پلورل بنانا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. کیا کریں گے ہم؟ واو اس میں اضافہ کریں گے، واو الف. کیا بن جائے گا؟ اذکرو. دیکھیں اکتب، اکتبو، اعبد، اعبدو. اسی طرح اذکر، اذکرو. اور جو لاسٹ ہمارے پاس لفظ ہے یہاں پہ وہ ہے توکل. دیکھیں یہ بھی سٹاپ ہوتا ہے، یہ بھی ایک کمانڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ کرو. توکل کا مطلب ہے کسی پر بھروسہ کرنا. تو بھروسہ کرو. آپ بتائیے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ سنگولر ہے اور یہ کیا ہے؟ کمانڈ ہے. اگر آپ کہنا چاہیں گے کہ تم سب بھروسہ کرو تو کیا کریں گے؟ ایک واو اور الف اس میں اضافہ کر دیں گے. توکلو، اذکرو. لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے اذکر، توکل. تو الحمدللہ خداوند متعال کے تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ یہ لیسن نمبر 7 کا پہلا حصہ پارٹ 1 یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم نے آیات کی تلاوت کی اور اس کے بعد ان نئے ورڈز کو سیکھنے کی کوشش کی. خاص کر کے وہ ورڈز جس پر میں نے ریڈ سٹار لگایا تھا اس پر آپ خاص توجہ کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بھولنے کا امکان زیادہ ہے. انشاءاللہ یہی امید ہے. میں پھر سے تاکید کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے پاس اس کتاب میں نیکسٹ پیج اگر آپ کھولیں گے تو گرامر کا نقطہ ہے، وہ میں سیکنڈ پارٹ میں بیان کروں گا. اس کے بعد ہمارے پاس مشق موجود ہے، یعنی پریکٹس، یعنی ایکسرسائز. پلیز 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 آپ رات کا جو پارٹ ہے پارٹ 2 کے ریلیز ہونے سے پہلے اس مشق کو ڈیفینیٹلی انجام دے، اس کو سالو کرے تاکہ جو پارٹ 2 ہوگا اس کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو یہی پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.